بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم كتابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صلوات دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے کہ ذکر سیدہ ہی وہ کائنات کا ذکر ہے جس کی قبولیت کی دعا کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کیونکہ یہ قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم جتنے سامعین حاضرین اس پاک ذکر کے اس پاک فرش عزا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مالک ان کے نیک حاجات کو اس مجلس کے اختتام سے پہلے پورا فرما۔ خادمین فرش عزا خصوصاً بھائی افتخار اور ان کی جتنے ساتھی سادات مومنین اس میں کار خیر میں شریک ہیں، پروردگار عالم ان کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک یہ دعا ہے کہ وارث سیدہ منتقم خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم کا ظہور جلد ہو تاکہ وہ شہنشاہ معظم خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ میں حضرت عباس لہرائیں اور صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے بعد بھی واجب ہے۔ صلوات مل کے پڑھ لیں بلند آواز۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ ادھر آ جائیں تو بڑی ورنہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ادھر دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو جب ادھر والے ادھر آئیں گے تو ادھر والوں کو بھی آنا پڑے گا، چونکہ آپ جو ادھر بیٹھے گا تو میرا آپ سے آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر میں آپ کو جملہ ہدیہ کیسے کروں گا؟ تو اگر آپ کو زحمت محسوس نہ کریں گے تو اس کونے میں جائے یہاں پہ وسیم بھائی تک ٹھیک ہے، وسیم بھائی سے اس طرف جو بندے وہ یا ادھر سامنے آگے تھوڑا سا خانہ پوری نہیں کر رہے، سچ مچ میں ادھر ہونے مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پیچھے بیٹھے ہیں، جب ادھر اور ادھر والے ٹھیک ہو گئے، ویسے ضروری نہیں کہ ادھر ادھر والے ٹھیک ہوں، لیکن اگر ادھر ادھر والے بھی ٹھیک ہو گئے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ مجلس کا ماحول زیادہ خوبصورت ہو اور ساتھ ساتھ بیٹھنے سے آپ کو ٹھنڈ بھی کم لگے۔ درود پڑھیں مل کے محمد اب جب مل ہی گئے ہیں ساتھ ساتھ تو پھر صلوات بھی مل کے اگر پڑھیں گے تو پھر اور بھی زیادہ لطف آئے گا۔ اچھا آپ کے نا فرش عزا پر خوبصورتی سے بیٹھنے میں مل کے درود پڑھنے میں نعرہ لگانے میں اس میں ذاکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ذکر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔
چونکہ آپ کے ماحول کی روحانیت میں، آپ کے اتحاد و یگانگت میں، آپ کے پیار محبت میں آپس میں اضافہ ہوتا ہے، اور مجلس چیز ہی اس نام کا ہے کہ بندہ قریب ہو کے بیٹھے، بلا فصل ہو کے بیٹھے، اور صرف عقیدے نہ جڑے رہیں بلکہ دل بھی آپس میں ساتھ جڑے رہیں۔ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اس مجلس عزا کے لیے سورہ بقرہ سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ اپنے کسی چہرے کا ذکر کر رہا ہے۔ 7-8 بندوں کو سمجھ آئی ہے، باقیوں کو میں تھوڑا سا دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو جانا خیرات مانگنا، موسم کی سردی کے بجائے اندر سے ولایت کی گرمی باہر لائیں تو ذرا سردی کم لگے گی بھائی۔ تم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ وسعت والا بھی ہے اور صرف عالم نہیں، وہ علیم ہے۔ اچھا، اور بڑے بڑے زبردست دعوے ہیں قرآن میں اللہ کے، کبھی وہ کہتا ہے میں محیی ہوں، کبھی کہتا ہے میں ممیت ہوں، کبھی کہتا ہے میں خیر الرازقین ہوں، کبھی کہتا ہے میں علیم ہوں۔ اللہ تو نے دعویٰ تو کر دیا کہ تو محیی بھی ہے، تو ممیت بھی ہے، تو خیر الرازقین بھی ہے، تو علیم بھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ توجہ کرنا بھائی، تھوڑا سا ہاتھ اٹھانا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ پروردگار عالم تو مار بھی سکتا ہے، تو زندہ بھی کر سکتا ہے، تو رزق بھی دے، تیری بندگی کے اوپر سوال کوئی نہیں۔ ہم نے تجھے ویسے مانا جیسے محمد نے کہا ہے، ہم نے زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، ہم نے تجھے ویسے ہی مانا جیسے محمد نے کہا۔ لیکن کبھی کبھی خیروں کے دل میں جو تیرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے دل میں آتا ہے نا تو مارتا اور زندہ کیسے کرتا ہے، تو رزق کیسے دیتا ہے، تو علیم کیسے ہے؟ کہ علیم کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ دیکھنا چاہوں نا میں کتنا بڑا عالم ہوں تو اس شہنشاہ کو دیکھ لینا جو مسجد کوفہ کے منبر ابیض سے کہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا علم کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا علم کیا ہے۔ نا 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 نا، بندے سمجھ رہے تھے کہ علی نے دعویٰ سلونی کیا تو بس علی کا دعویٰ علم سلونی کے اندر قید ہو گیا، نہیں، سلونی کسی حد کا نام نہیں۔ اور جو سمجھتا تھا نا کہ سلونی کوئی حد ہو سکتی ہے تو اس نے پھر سرکار میثم تمار سے ملاقات بھی کر لی۔ جو ہی علی نے کہا نا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، تو عبداللہ ابن عباس سوچتا تھا پتہ نہیں یہ علی کا سلونی کہاں تک ہوگا۔ علی کی شہادت کے بعد آ گئے جناب میثم تمار مدینہ کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس جس نے علی سے قرآن کی تفسیر 40 سال پڑھی ہے، میثم تمار کے سامنے عبداللہ ابن عباس کہنے لگے عبداللہ آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے علی سے؟ کہا 40 سال علی سے قرآن پڑھا ہے میں نے۔ میثم تمار وہ جس کو سولی پہ علی علی کرنے کی جزا ملی، جزا ملی، جزا ملی، جسے سولی پر علی علی کرنے کی، کیونکہ علی والوں کے لیے سولی سزا نہیں، اللہ کی جزا۔ آپ جانا خیرات مانگنا بھائی، موضوع شروع ہی نہیں کروں گا، پہلے ذرا تمہیں جگا لوں تھوڑا۔ سولی سولی سولی، علی والوں کے لیے سزا نہیں، علی والوں کے لیے جزا۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلونی کے دعوے نے علی کو محدود کر دیا، کیا حد ہو سکتی ہے سلونی کی، اور علی کا دعویٰ صرف سلونی کا ہے؟ نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے علی سے کہ اگر میری اونٹ کی نکیل صحرا میں گم جائے، یعنی اونٹ کی رسی اگر صحرا میں کہیں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے قرآن سے پوچھ لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ تو جانا علی نے قرآن پڑھا ہے، کسی ملا نے نہیں۔ میں قرآن
قرآن سے تلاش کر لوں گا کہ میرے اونٹ کی نکیل کہاں ہے۔ جب عبداللہ ابن عباس جواب دے رہے تھے نا تو میثم تمار مسکرا رہے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں آپ کو اپنا علم بتا رہا ہوں جو علی سے سیکھا اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ میثم کہنے لگے آپ نے 40 سال قرآن پڑھا ہے، 4 سال علی نے میری دکان پر بیٹھ کر میرے ساتھ کھجوریں بیچی ہیں۔ 4 سال علی نے میرے ساتھ میری دکان پر بیٹھ کر کھجوروں کے سودے کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ علی سے کوئی علم کی بات ہوئی؟ میثم نے کہا ہاں علم کی باتیں تو ہوئی لیکن عرفان کی باتیں زیادہ ہوئی۔ کہ نہیں باتیں علم کی بتائیے۔ کہنے لگے عبداللہ تم نے 40 سال قرآن پڑھا، اپنے اونٹ کی نکیل قرآن سے تلاش کر لو گے کہ میثم تمار 4 سال میں آپ نے علی سے کیا سیکھا؟ نجف کی طرف رخ کر کے میثم تمار عبداللہ بن عباس سے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدوا۔ جس کا ہاتھ چادر میں رہ گئے پتہ نہیں کیوں رہ گئے۔ جی جوانوں چینوں کو کھلانا بھائی مل کے حیدری۔ اللہ تو علیوں کیسے جب میثم تمار ہی کہہ رہے ہیں سلونی، پہلے میثم کو تو سمجھو پھر علی کی طرف رخ کرنا، پہلے قلندر کو تو سمجھو پھر میثم تمار کو سمجھنا، پہلے گلی میں جاتے ہوئے ملنگ کو تو سمجھو جو مقصر کے گھر کے سامنے بھی کہتا ہے حق دے امام یا اگر دیکھنا چاہو میں راضی کیسے ہوں۔ ابھی بھی میں نے موضوع شروع نہیں کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیمنا کتنا کو ہے اس دائرے والے بندوں میں چپ رہنے کا۔ اگر دیکھنا چاہو میں رزق کیسے دیکھتا ہوں تو دیکھو علی انگشت شہادت پھیر کے کہے گا میں نے 18,000 عالمین کو روٹی دے دی۔ دیکھنا چاہو افتخار بھائی اللہ کہتے ہیں دیکھنا چاہو کہ میں مارتا کیسے ہوں اور زندہ کیسے کرتا ہوں تو جب میرا علی ٹھوکر سے مردہ اٹھائے اللہ تو مارتا کیسے؟ کیا تجھے خدا نہ پڑتا ہے؟ ملک الموت کو بھیجتا ہے تو ملک الموت آتا ہے لیکن پیچھے میرا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ تیرے ارادے میں موت ہے، یعنی تو ارادہ کرتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جھوٹے جنازے پر علی نے صرف ارادہ کیا؟ جھوٹے جنازے پر کام والوں کو واقعہ کا پتہ ہے چند شرارتی لونڈے تھے کوفہ میں، پتہ نہیں وہ کس مدرسے یا اسکول کے پڑھے تھے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے اندر علی کے لیے بغض تھا، تقصیر تھی۔ علی مولا نے دعویٰ سلونی کیا، ان 3-4 لونڈوں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ علی کے دعویٰ سلونی کی رد کریں۔ کہنے لگے کیوں کیسے؟ انہوں نے کہا ایک ترکیب ہے، ہم میں سے ایک میت بن کے لیٹے، ہم علی مولا سے کہیں امیر المومنین آپ آ کے جنازہ پڑھا دیں، تو جو ہی علی تکبیر کہیں گے نا اللہ اکبر تو میت کفن پھاڑ کے کھڑی ہو جائے کہ جسے چادر کے نیچے مردہ نظر نہیں آیا زندہ ہے یا مرا ہوا، وہ سلونی کا دعویٰ کرے تو کرے کیسے؟ یہ چادر کے نیچے مردہ اور زندہ کا تانا دینے کا اسے سوچ رہے تھے جس کی زوجہ کی چادر پر آیا تکبیر ہے۔ آپ اٹھانا خیرات مانگ لینا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، بڑی توجہ فکرہ کہنے لگا ہوں اگلا۔ وہ اکٹھے ہو کے جسے مردہ بنانا تھا اس کی ماں کے پاس اجازت لینے گئے۔ یہ فکرہ آپ ہو سکتے ہیں پہلے دفعہ سنیں۔
اس کی ماں سے جائے کہ ہم تمہارے بیٹے کو مردہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ ماں تو تڑپ جاتی ہے. بیٹا منہ پہ چادر بھی لے کے لیٹا ہو تو ماں باپ آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ کیا مردے کی شبیہ بنا منہ سے چادر. اچھا اور کبھی نوٹ کیجیے گا گھر میں چادر لے کے منہ پہ لیٹے بھی ہوں گے نا تو ماں تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھے گی ضرور چادر اٹھا کے. ایسے ممتا ہے نا تڑپ جاتی ہے. انہوں نے کہا کیوں میرا بیٹا مردہ بنے؟ انہوں نے کہا ہم نے علی کا امتحان لینا ہے. ماں بیٹے سے بڑی منکر علی تھی. انہوں نے کہا اگر بات علی کو امتحان میں ڈالنے کی کیا ہے میں بیٹے کو مردہ بنانے کے لیے تیار ہوں. میں بیٹے کو مردہ بنانے کے لیے تیار ہوں. پتہ چلا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بیٹوں کو علی کے مقابلے میں لے رہے ہیں. زندہ باد. مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بیٹوں کو علی کے مقابلے میں لے آئے. یاد رکھو جب محمد مصطفیٰ نے کہا نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے الجنت تحت اقدام امہات. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کم یا رسول اللہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ کیا نہیں, صرف اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے جو بچوں کو علی ولی اللہ سکھائے. جو نہ سکھائے کہ جس ماں کی اپنے قدم جہنم میں ہو اس کے قدموں تلے جنت کیسے؟ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ رہے ہیں بھائی. آپ سب سلامت رہے. دیکھیں میں آپ کو دعا دے رہا ہوں اور آپ سے دعا لے. شبی صحیح شکیل صحیح جتنے سید بیٹھے ہیں افتخار بھائی میں وسیم بھائی ذاکر بھائی خدا کی قسم آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں. اب کم از کم اس آپ کے علاقے میں ابھی مسلسل گرد و نواح میں کوئی 10-12 مجالس میں پڑھی ہیں. آپ آئے بھی اور کئی لوگ تو سب مجالس میں موجود تھے تو اسی لیے میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی فکرہ دہرایا نہ جائے کیونکہ جو ایک بھی جو ساری مجالس میں ہے اس سے بھی وہی لطف ہے اور جو آج آیا ہے پہلی دفعہ ان پورے ایام میں اس سے بھی اتنا ہی لطف ہے. اور اگر میں اپنا بھی فکرہ دہرا لوں تو مجھے بھی لطف نہیں آتا. ماشاءاللہ کوئی ایسا فکرہ ہو جس کا اعادہ کر کے حوالہ دینا ضروری نہ ہو جائے. توجہ بھائی. تو اس نے کہا کہ میں بیٹے کو مردہ بنانے کے لیے تیار ہوں. مردہ بنا. ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی چونکہ میں پہلے آپ کی ذرا ٹھنڈ ختم کر مردہ بنا کے افتخار بھائی خوش ہے. پریشان بڑا ہوتے ہیں آپ. آج کے بعد پریشان آپ نے نہیں ہونا ورنہ اگلے سال سے آپ کے پاس نہیں پڑوں گا. یہ مردہ بن کے لیٹ چون مردہ بن کے لیٹا لوگوں نے بلایا علی مولا کو. یہ مر گیا جنازہ پڑھا تھا. علی نے بندوں کو دیکھا واقعی مر گئے. انہوں نے کہا جی مر گئے. علی سامنے آئے. علی نے پھر پوچھا یہ مرا ہوا ہے؟ ہاں یا علی دیکھیں سفید کفن پہنا ہے بندے کفن ہے کافور لگی ہوئی ہے لوگ رو رہے ہیں جنازہ ہے مرا ہوا ہے. علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا. یہ علی کے فضائل کا معجزہ ہے. موت والی آیت بھی فضائل میں آ جائے تو شیعہ کہتے ہیں واہ یا علی واہ یا علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مولا علی نے ابھی اللہ اکبر کہی. انہوں نے آ کے اشارہ کیا اٹھ چادر ہٹا کے کہے میں زندہ ہوں. اٹھ چادر ہٹا کے کہے میں زندہ ہوں. لیکن مردہ نہیں اٹھا. کہنے لگے یا علی معافی چاہتے ہیں یہ تو زندہ تھا صرف اداکاری کر رہا تھا ایکٹنگ کر رہا تھا یہ جھوٹا مردہ بنا ہوا تھا. کہ میں نے اسی لیے تو آنے سے پہلے تم سے پوچھا کیا یہ مر گیا ہے. جس وقت میں گھر سے نکلا میرے ارادہ ہوا یہ اسی وقت مر گیا تھا. جس کے ارادے میں موت ہو. شبی سے ایک فکرہ کہہ دوں مجھے نہیں پتا. شبی سے ایک فکرہ کہہ دوں مجھے نہیں پتا. اس فکرے کی داد ختم ہوتے ہوتے اگلے فکرے کی داد کہاں چلی جائے گی. لیکن کہنا میں نے بڑی آہستہ آواز میں جس علی کے
ज़ुल्फ़िकार क्या होगा। सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, सदाबाद। तो अगर उसके दावों पर क्या कहने, उसके दावों पर कई बंदे पता है बार बार पीछे क्यों देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बाकी आ क्यों नहीं रहे, जगह पीछे खाली क्यों पड़ी। आ जाएंगे भाई, और वहां वो भी बैठेंगे जो आपको नजर नहीं आते। जब मुझे पिछली जगह खाली होने से कोई घबराहट नहीं है तो आपको घबराने की क्या जरूरत है। जो आपका हिस्सा है आप उसे वसूल करेंगे, आली मदद। तो मेरी तरफ रखिए। तो अल्लाह कह रहे हैं मैं अली। अच्छा देखिए, हमने आयत शुरू की और आखिरी लफ्ज पकड़ा और उसके ऊपर ही 10-15 मिनट हो गए। तो अब जरा जो मकसद है आयत का मैं उसे तिलावत। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। मशरिक हो या मगरिब वो अल्लाह ही के लिए है, और तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। अल्लाह ये तेरा चेहरा कौन है। अच्छा, वजहुन का मतलब अल-मुंजद में लिखा है चेहरा, लेकिन अरबी की एक लुगत है अल-मुजमुल वसीत, उसमें कम अज कम 19 माने हैं वजहुन के। वजहुन क्या होता। एक माना वजहुन का ये है कि घर का सामने वाला हिस्सा यानी दरवाजा, उसे भी वजहुन कहते हैं। सूरज का सामने वाला हिस्सा जो जमीन को रोशनी दे उसे भी वजहुन कहते हैं। सितारे का चमकदार हिस्सा जो हमें यहाँ बैठकर नजर आए उसे भी वजहुन कहते हैं। एक वजहुन का तर्जुमा बड़ा कमाल है। किसी कबीले का कोई सरदार हो तो उसे भी वजहुन कहते हैं। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। मैं 19 मानों की तरफ नहीं देता चूंकि ये 4 ही पूरे नहीं हो सकते 4 घंटे में। दरवाजा, घर का चेहरा वजहुन, सूरज का हिस्सा सूरज का चेहरा, सितारे का हिस्सा सामने वाला सितारे का चेहरा। तवज्जो है। कबीले का सरदार, कबीले का चेहरा, सामने वाला हिस्सा। एक और भी है, चलो 5वां कर देता हूं ताकि 5 पूरे हो जाएं, चूंकि अभी आदम नहीं था, ताल्लुक हमारा तब भी 5 से। 5वां तर्जुमा कर दूं कि वजहुन क्या होता है। का जमाना, सदी, साल, जहां से उसकी इब्तिदा हो रही हो उसे वजहुन कहते हैं। यानी 2023 की जिन तारीखों में आप हैं, ये 2023 का चेहरा है। यानी जैसा ये 2023 का आगाज नजर आएगा वैसा ही 2023 गुजरेगा। और 2023 7 अदद है, मौला काजी का अदद। तो ये साल अदद के एतबार से मंसूब है मौला काजी शहनशाह से। ये साल 7 के अदद की वजह से मंसूब है इमाम मूसा काजिम से, और दोनों ही बाबुल हवाइज। और कोशिश करना इस साल में सेवन भी हाजिरी रखना, इस साल में भिक्षा पे भी हाजिरी रखना, कम अज कम इब्तदाए साल में जरूर रखना, चूंकि ये दोनों बारगाहें ही इमाम मूसा काजिम के बेटों की हैं। तो ये जो साल की इब्तदा है, अब साल की इब्तदाई मजलिसों में बोलने से ही तो पता चलेगा कि पूरा साल आपने कैसे बोलना है। मैं रमजान में आ जाऊं, मैं सफर में आ जाऊं, किसी और महीने में आ जाऊं, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कैसे बोलेंगे। अभी साल के वजहुन में बैठ के ही तो हमें पता चलेगा कि पूरे साल के मजलिसों का मयार इस इलाके वालों ने क्या सर्च कर रहे हैं। तवज्जो भाई। तो वजहुन कहते हैं पहचान को। घर का दरवाजा घर की पहचान, सूरज का वजहुन सूरज की पहचान, सितारे का रोशन हिस्सा जो टिमटिमाता हुआ नजर आए वो सितारे की पहचान, कबीले का सरदार कबीले की पहचान, साल, सदी, जमाने का इब्तदाई हिस्सा
سال، صدی اور زمانے کی پہچان، پتہ چلا وجہن کا مطلب ہی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، چاہے وہ سورج کی پہچان ہو، چاہے وہ دروازے کی گھر کی پہچان ہو۔ بھائی مدینے میں بڑے گھر تھے، سلمان کو پتا تھا سجدہ کس دروازے پر ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، زندہ باد بھائی۔ کیونکہ دروازہ پہچان کا ذریعہ، سورج کا سامنے والا حصہ اس کی پہچان کا ذریعہ، وجہن جو ہوا ستارے کا وجہن اس کی پہچان کا ذریعہ۔ پتہ چلا نہ ہو کہ قبیلہ کیسا ہے، ایک ایک بندے کو دیکھو گے نہیں، جیسے سردار کے طور طریقے ہیں اسے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ قبیلہ کیسا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہے جیسے طور طریقے ابو طالب کے ہیں ویسے حسین کے ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ لوگوں کو پتہ ہے جیسے طور طریقے ابو سفیان کے ہیں ویسے ہی طور طریقے یزید کے ہیں۔ تو قبیلے کے سرداروں کو ہی تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ قبیلے کے طور طریقے کون سے ہیں۔ نہیں وسیم بھائی، میں جملے ایک دفعہ پھر دہرا دوں۔ قبیلے کا سردار قبیلے کی پہچان، گھر کا دروازہ گھر کی پہچان، سورج کا چہرہ سورج کی پہچان، ستارے کی ٹمٹماہٹ ستارے کی پہچان، اور زمانے کا سال کا ابتدائی حصہ اس سال کی اس زمانے کی پہچان۔ تو اس کا مطلب جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں ہر طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تو کوئی تو ایسا چہرہ ہے نا جسے وہ اپنی پہچان کہہ رہا ہے۔ کوئی تو ایسا، زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، کوئی تو ایسا چہرہ ہے نا جسے وہ اپنی پہچان کہہ رہا ہے، جسے وہ اپنی پہچان کہہ رہا ہے۔ دو ہی راستے ہیں تمہارے پاس، یا ہمیں مار دو یا قرآن سے یہ آیت نکالو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر دو راستے اور ہیں، یا چہرے والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والا چہرہ دکھاؤ، یا چہرے والا ہمیشہ زندہ باد ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس قرآن ہے۔ زندہ باد، توجہ، یا چہرے والا خدا یا خدا والا چہرہ۔ اب چہرے والا خدا بخاری شریف میں تو ہو سکتا ہے، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں چہرے والا خدا نہیں، خدا والا چہرہ۔ زندہ باد، شیعوں کا عقیدہ توحید وہی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد۔ تمہیں احد تک تو سورہ توحید سمجھ آ جاتی ہے، کبھی اللہ الصمد پہ غور کرو نا، نہ اسے ہاتھوں کی ضرورت، نہ اسے چہرے کی ضرورت، نہ اسے زبان کی ضرورت، نہ اسے پہلو کی ضرورت، نہ اسے نفس کی ضرورت۔ پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا چہرہ ہے؟ تم مشرق میں دیکھو، مغرب میں، یہ جدھر بھی فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں وہی چہرہ نظر آئے گا۔ بندے آگئے مولا صادق کے پاس، مولا یہ اللہم صلی علی محمد، بڑی توجہ بھائی، میں ایک طرف فضائل کا رخ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میر صاحب مجھے نہیں لگ رہا کہ آدھے بندے میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن میں بھی لے کے جاؤں گا تو تم نہ بھی جانا چاہو گے تو میں زبردستی لے جاؤں گا، اور جو پھر بھی نہ جانا چاہے گا وہ جانے، فضائل والے بادشاہ جانے۔ اب یہ تو آپ کی مرضی ہے، کس نے اس امام بارگاہ کے فرش پر بیٹھ کے فضائل سننے، اور کس نے میرے ساتھ نجف اور مدینہ اور سامرہ اور کاظمین اور مشہد اور قم کی گلیوں میں جا کے فضائل سننے۔ لیکن فکرہ میں شکیل سے ہی کہنے لگے، کوئی تو چہرہ ہے۔ بندے آ گئے، مولا صادق، مولا یہ جو وجہ اللہ ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ تفسیر صافی دیکھو تو بھی حاضر نور الشکل، تفسیریں بھری پڑی۔ اس آیت کے ضمن میں آپ کو یہی تفسیر ملے گی ہر کتب تفسیر اہل بیت کے اندر، کہ اس وجہ اللہ سے مراد محمد اور ان کے ساتھ آنے والی حجتیں ہیں۔ میں نے نتیجہ بڑی آسانی سے دے دیا ہے، چونکہ وجہ اللہ پہ آج کی مجلس میں موضوع ہے ہی نہیں، میں نے نتیجہ اسی لیے فوراً دے دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں رسول اور رسول کے ساتھ آنے والی
حجتیں ہی خدا کا چہرہ ہے۔ یہودی آ گئے تھے مولا علی کے پاس، کیا آپ کا اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا چہرہ ہے، میرا چہرہ ہے، میرا چہرہ ہے، اگر اس کا چہرہ ہے تو بتائیں نا اس کا چہرہ کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لائے، آگ روشن کرو، آگ روشن ہوئی، جو آگ روشن ہوئی نا، علی نے فرمایا پہلے تم آگ کا چہرہ دکھاؤ پھر میں خدا کا چہرہ دکھاؤ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، خیرات مانگ لینا۔ وہ کہنے لگے اس کا چہرہ تو ہر طرف ہے، آگ کا چہرہ تو ہر طرف ہے۔ کہنے لگے تمہیں آگ کا چہرہ ہر طرف نظر آ رہا ہے، تمہیں خدا کا چہرہ ہر طرف نظر نہیں آتا، تمہیں خدا کا چہرہ ہر طرف نظر نہیں آتا، پتہ نہیں یہ خدا کا چہرہ کون ہے۔ علی مولا کی عزت کی قسم، علی کا بیٹا کہہ رہے رسول خدا اور ان کے ساتھ موجود حجتیں خدا کا چہرہ ہے، وجہ اللہ ہے، یعنی رسول اللہ امیر کائنات اور ان کے امام بیٹے وہ وجہ اللہ ہے جو تمہیں ہر طرف نظر آئیں گے۔ ہر طرف کیسے نظر آئیں گے؟ کبھی نجف میں نظر آئیں گے، کبھی کربلا میں نظر آئیں گے، کبھی سامرا میں نظر آئیں گے، کبھی مشہد میں نظر آئیں گے، کبھی قم میں نظر آئیں گے، کبھی مدینے میں نظر آئیں گے، کبھی مکے میں نظر آئیں گے۔ اور علی کی عزت کی قسم، علی کی عزت کی قسم، جس جس جگہ پر خدا کی یہ حجتیں گئی ہیں اس جگہ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ یہ مکے میں آئے تو وہ مکرمہ ہو گیا ہے، یہ مدینے میں آئے تو وہ منورہ ہو گیا ہے، یہ نجف میں گئے تو وہ اشرف ہو گیا ہے، یہ کاظمین میں آئے تو وہ شریفین ہو گیا ہے، یہ مشہد میں گئے تو مقدس ہو گیا ہے، یہ کربلا میں آئے تو معلی ہو گیا۔ زندہ باد، آپ کو جاننا جسے فکر سمجھ آئے آپ جی بھائی سب ایسا لانا، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ یہ وہ چہرے جو تمہیں ہر طرف نظر آئیں گے۔ پروردگار عالم سردی میں بیٹھ کر ناک لپیٹے، مفرل سے سر پہ گرم ٹوپیاں پہنے، کئی بندوں کو اب بھی پتہ نہیں چلا کہ ان چہروں کے خد و خال کیسے ہیں۔ اللہ ہمیں کون بتائے ان چہروں کے خد و خال کیسے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے مصطفیٰ کیسے نظر آتے ہیں؟ ہم ایک بندہ آیا تھا قرن سے جس کا نام اویس قرنی ہے، رسول کو دیکھا نہیں تھا، جب آیا نا مدینے میں تو جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا نا اس سے کہتا ہے محمد کے جانشین ہو؟ کہتا ہے ہاں، تو کہا بتاؤ نا مصطفیٰ کیسے دکھتے تھے؟ سر کو جھکا کے کہتا ہے آج تک کبھی اس کا چہرہ آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں، آج تک اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ محمد کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھیں۔ تو مصطفیٰ کے خد و خال بیان کرنا بشر کے بس کی بات ہی نہیں۔ جسے اللہ بھی والفجر کہے، جسے اللہ بھی واللیل کہے، جسے اللہ بھی طٰہٰ کہے، جس کے منصب کو اللہ بھی یاسین کہے، اس کے خد و خال تو بشر بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ اللہ ہے مصطفیٰ اور ان کے ساتھ آنے والی حجتیں۔ چلو ہو سکتا ہے اس جملے پر آپ ایک دفعہ پھر جاگیں تو میں فضائل کا پہلا فکرہ کہنے کی طرف چلوں۔ مصطفیٰ اور ان کے ساتھ آنے والی حجتیں وجہ اللہ ہیں۔ ملا جسے تو حجت خدا کہتا ہے اسے وجہ اللہ کہہ کے دکھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، خیرات مانگ لینا۔ جو حجت ہوگی، جو حجت ہوگی، جو حجت ہوگی وہ وجہ اللہ۔ اور یاد رکھنا جو ان کی ولایت کا منکر ہو وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، حجت اللہ نہیں۔ تھوڑا ہاتھ اور چادر کے اندر لے کے جانے میں دیکھو کتنی بہادر ہوئے تیرے اندر علی کا فضائل ہضم کرنے کی۔ مل کے بولو حیدری۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈوز کا وقت کے خود ہی قریب لے آئیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا اور کیسے پتہ چلے کہ وہ جو حجت وجہ اللہ ہیں ان کے خد و خال کیسے؟ میرے صاحب جو آپ کی مجلس میں تھا انہوں نے حدیث قصاص کے ابتدائی 2 جملوں پر پورے گھنٹے کی مجلس سنی۔ میں حدیث قصاص کے تیسرا فقرہ پڑھ کے بتا دوں گا کہ ان کے خد و خال کون بیان کر سکتا ہے۔
بڑی توجہ۔ اس طرح سے فضائل کا رخ چلا جائے گا آج کے مجلس کے موضوع یعنی جناب سیدہ کی طرف کہ ٹنڈو جام میں بیٹھے ہوئے یا تو حیران ہوں گے یا تو پھر بہت ہی خوش ہو جائیں گے۔ کیسے پتہ چلے کہ ان خدا کے چہروں کے خط و خال کیا ہیں؟ حدیث کے ساتھ کی ابتدائی فکرے جس نے اس دن سن لیے تھے، جس نے نہیں سنے وہ سنے۔ رسول اللہ آئے، آ کر سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا۔ رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفن، اور ذوف کا ترجمہ میں نے اس دن بتا دیا کہ کمزوری نہیں، ذوف ہوتا ہے دو گنا کرنا، خود میں اضافہ کرنا، خود کو مکمل کرنا قرآن کے روح سے۔ اب جو نہیں تھا اس وقت وہ سوچے کہ وہ کیوں نہیں تھا، آئندہ مجلس میں مس کر رہا ہے، ذرا ایک دفعہ توجہ کرنا ہے۔ پھر رسول نے کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، یعنی میں دو گنا ہونے آیا ہوں، میں مکمل ہونے آیا ہوں۔ تو سیدہ نے کیا کہا؟ انی اعوذک باللہ یا ابتاہ من الذوف، بابا میں اس ذوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پھر رسول اللہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے؟ نہیں، رسول نے کہا بیٹی اگر اللہ کی پناہ میں دینا ہے ایتینی بالکساء الیمانی، پھر اپنی چادر لے آؤ۔ آپ اور خاموش ہو جائیں، میں نے تشریح نہیں کرنی چونکہ میں اس دن کر چکا ہوں۔ فغطینی بھی، اور مجھ پر اڑا دو۔ فغطیت بھی، بی بی فرماتی ہے میں نے اڑا دی۔ اب منسلک کر رہا ہوں سورہ بقرہ سے اس حدیث قصہ کو کہ جو وجہ اللہ ہیں جو ہر طرف نظر آتے ہیں ان کے خد و خال بیان کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَىٰ وَجْهِكَ يَتَلَالَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ التَّمَامِهِ وَكَمَالِهِ، جب میں نے چادر اڑا دی نا اپنے بابا پر تو ان کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ افتخار تیرے مجمع کو آج پتا چل جائے گا کہ وجہ اللہ کے خط و خال بتانا اختیار کس کے۔ سیدہ فرماتی ہے وجہہ یتلالو کأنہ البدر فی لیلۃ التمامہ وکمالہ، میں نے جب اپنے بابا کا چہرہ دیکھا چادر اڑانے کے بعد تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ تمام ہی و کمال ہی، تمام اور کمال والا بدر عربی میں تب کہتے ہیں جب چاند 14ویں کا بھی ہو اور اس کے آگے بادل بھی کوئی نہ ہو۔ جب چاند 14ویں کا ہو اور اس کے آگے بادل بھی کوئی نہ ہو۔ سیدہ بابا کو چاند سے تشبیہ نہیں دے رہی، سیدہ بتا رہی ہے میری چادر میں آنے کے بعد ہی تو ان کا حقیقی حسن سامنے آتا ہے کہ جس کے آگے کوئی پردہ نہیں رہتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بڑے بہادر ہیں ابھی تک چادر والے بندے۔ کہا میری چادر میں آنے کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا حقیقی حسن کیا ہے۔ اچھا سیدہ نے کئی دفعہ بابا کا چہرہ دیکھا لیکن بدر تمام اور کمال والا کب کہا؟ جب اپنی چادر اڑائی۔ چونکہ اس دنیا والوں کے لیے رسول کا چہرہ اور تھا۔ جب رسول چادر میں آئے تو سیدہ کہہ رہی ہیں وجہہ یتلالو کأنہ البدر فی لیلۃ التمامہ وکمالہ، پھر وہ اس 14ویں کے چاند کی طرح لگ رہے تھے جو کمال پہ ہو، جو اتمام پہ ہو۔ اس کو کمال کہہ رہی ہے سیدہ، جو سیدہ کے شوہر کا بازو اٹھا کے کہتا ہے الیوم اکملت لکم۔ آپ اٹھانا یا خیرات مانگنا جس نے فضائل کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی ملانی، یہ کمال پہ، یہ اتمام پہ، یہ وہ چاند۔ اب پتہ چلا سیدہ کا اختیار کیا ہے؟ یعنی جن کو دنیا دیکھ نہیں سکتی آنکھ بھر کے، سیدہ ان کا حقیقی حسن بیان کر رہی ہے۔ محمد رسول اللہ تک کلمے میں پڑھنے والے بھی بیٹھے، محمد رسول اللہ تک اذانوں میں پڑھنے والے بھی بیٹھے، اور کچھ علی ولی اللہ پڑھنے والے وہ بھی بیٹھے،
جو صرف نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، جو جہاں تک محمد الرسول اللہ پر رک جاتا ہے جملہ وہ بھی سنے، جو علی ولی اللہ کو محمد الرسول اللہ کے برابر جز سمجھ کر پڑھتا ہے جملہ وہ بھی سنے۔ سیدہ فرما رہی ہے یہ وہ چاند ہے جو کمال پہ بھی ہے، جو اتمام پہ بھی ہے، ان کا حقیقی حسن سیدہ بیان کر رہی ہیں۔ سیدہ کے لال نہیں تو فرمایا، مولا صادق نہیں تو فرمایا نہ تقابل کیا کرو حسن یوسف اور حسن محمد کا، کیونکہ یوسف کے حسن پر 7 پردے تھے، 7 اٹھ گئے، محمد کے حسن پر 70 پردے ہیں، ابھی ایک بھی نہیں اٹھا۔ مصطفیٰ کے حسن پر 70 پردے، ذہن میں علی اکبر ہو تو تمہیں فکر سمجھنا ہے، ہو نہیں سکتا۔ محمد کے حسن پر 70 پردے ہیں، ابھی وسیم بھائی ایک بھی نہیں اٹھا۔ اچھا بات حسن کی آ گئی ہے تو جو فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں ایک تحفہ انہیں بھی دے دوں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث ہے میرے مولا امیر کائنات حلال مشکلات دافع البلیات ولی الحسنات کی۔ میرا مظہر لجائبات مولا فرماتا ہے حسن وجہ المؤمن حسن عنایت الہیہ بہی، مومن کے چہرے کا حسن اللہ کی حسین ترین عطا۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا، مومن کی منافق کی نہیں، مومن کے چہرے کا حسن اللہ کی حسین ترین عطا ہے۔ آج کے بعد یہ فکرہ امیر کائنات کا تمہارے ذہن میں چکر مارے گا، دیکھ لینا جا کے ولایوں کے بھی چہرے، مقصروں کے بھی چہرے، مومن کے چہرے کا حسن اللہ کی بہترین عطا ہے، اور یہ عطا اللہ نے ولایت کے منکر پر نہیں کی ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے، اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا رہے، مل کے بولو علی نال کلندر۔ گھبراہٹ نہ ہو، چونکہ صحیح فضائل کے اوپر فضائل آنے والا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہو مولا نے فرمایا حسن وجہ المومنین، مومن حسن عنایت الہیہ بھی، مومن کے چہرے کا حسن اللہ کی حسین ترین عطا ہے اس مومن پر۔ رسول کی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ جمیل ویحبہ الجمال، اللہ خود بھی حسین ہے، اللہ خود بھی حسین ہے، اسے حسن پسند بھی ہے۔ جب مومن کے چہرے پر حسن اس کی حسینتا ہے تو وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا ہے، ہر ایک فکر کی طرف تو میں لے کے جا رہا ہوں۔ ان اللہ جمیل ویحبہ الجمال، اللہ خود بھی حسین ہے اور اسے حسن پسند بھی ہے۔ اللہ تجھے کیسا حسن پسند ہے کہ دیکھو جا کے چہرے دیکھو دنیا میں حسینوں کے، تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا میں حسین کئی پھر رہے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا مجھے کیسا حسن پسند ہے۔ اللہ کائنات میں کیسا حسن پسند ہے کہ سر سبز و شاداب درخت دیکھو، لہلہاتے کھیت دیکھو، بہتے ہوئے جھرنے دیکھو، سبز اور نیلے پانی والے سمندر دیکھو، آسمان دیکھو، دن دیکھو، رات دیکھو، قوس قزح دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا مجھے کیسا حسن پسند ہے۔ اللہ ہمیں پتہ چل گیا تجھے کیسا حسن پسند ہے، لیکن اللہ آج یہ بھی بتا دے تو کیسا حسین ہے۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا، اللہ آج یہ بھی بتانا ہے کہ میرے پروردگار تو خود کتنا حسین ہے۔ کیا تبھی تو میں نے قرآن میں کہا تھا اللہ کرے جس نے 25 منٹ مجلس پیچھے سن لی ہے وہ آگے بھی بڑے اطمینان سے سن لے۔ اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے تو کتنا حسین ہے؟ کیا پھر دیکھ لینا نا قرآن میں فسما وجہ اللہ، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ جن کو میں اپنا چہرہ کہہ رہا ہوں انہی کو دیکھ کے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا حسین ہوں۔ جن کو میں نے اپنا چہرہ کہا
گا کہ وہ کتنے حسین ہیں. شکیل سے میں تب سے اس حدیث کے پیچھے لگا تھا. اللہ بے شک تو نے جنہیں اپنا ظاہر بنایا ہے, تو نے جنہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے, تو نے جنہیں اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے, وہ بالکل تیرے حسن کے عکاس ہے. لیکن کوئی تو مجھے ایسی چیز ملے نا جو میرے دل کے اس خیال پر مہر ثبت کر دے کہ تیرا حسن وہی ہے جو ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے, تیرا حسن وہی ہے جو ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. کتاب میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے, جو دیکھنا چاہے تو میں حاضر. ایک دن رسول نے مولا علی کو بلا کے کہا, یا علی نظرت الی مراۃ, اے علی جب بھی تم آئینہ دیکھو, ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا, یا علی جب بھی تمہیں مجھے نہیں کہا, علی مولا کو کہا, وجہ اللہ کو کہا, عین اللہ کو کہا, لسان اللہ کو کہا, شفتین اللہ کو کہا, اے علی جب تم آئینہ دیکھو تو کہو اللہم حسنت, اے میرے اللہ شبیہ صحیح یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں نے جملہ کہا ہر کسی کو سمجھنا ہے. علی مولا سے کہا, یا علی جب تم آئینہ دیکھو کہو اللہم حسنت, اے اللہ تو نے مجھے حسین کیا. اللہم علی وجہ اللہ, آئینہ دیکھ کر کہے اے میرے اللہ زندہ باد. نہیں, جسے فکرہ سمجھ نہیں آیا یہ تو سب نے سن رکھا ہوگا جو دلیل میں دینے لگا. علی آئینے میں دیکھ کر کہے, وجہ اللہ آئینہ دیکھ کر کہے اے میرے اللہ, اور جو اپنا جنازہ لینے خود آئے وہی تو آئینے میں دیکھ کر کہے گا اے میرے اللہ. زندہ باد, ہاتھ اٹھائے. وہ سلامت رہے آباد و شاد, جس کا ہاتھ ڈر کے مارے تھوڑا تھوڑا اٹھتا ہے وہ بھی زندہ باد. یقین کرو علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے شیعوں نے, جیسے خدیر میں ہاتھ اٹھا تھا رسول کا علی کی حمایت میں. بولو سارے مل کے بولو حیدری. گزرتے ہوئے سیکنڈ کے بعد ان بندوں کو میں نے ساتھ نہیں ملانا جو ابھی تک خاموش رہے, لیکن جو میرے ساتھ مل گئے ہیں اب انہیں اتنے ساتھ ملانا ہے کہ محمد علی ورق تم بن جائے گا, تم محمد علی ورق بن جائے گا. ایسے لگے گا جیسے تم خود ہی پڑھ رہے ہو اور خود ہی سن رہے ہو. جیسے علی آئینہ دیکھ کے کہے اللہم زندہ باد, علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا. بڑی توجہ. تو ان کا حسن کون بتائے گا؟ اچھا وہ تو حدیث سب نے سنی ہے, نحنو حجت اللہ علی خلقہ فجدتنا حجت اللہ علینا. ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہے اور ہماری جدہ سیدہ کونین محمد والے ہم پر حجت. اگلا فکرہ پڑھو حدیث کے ساتھ. بی بی فرماتی ہیں چہرہ بدرے تمام و کمال کی طرح میرے بابا کا روشن تھا. اگلا فکرہ بی بی نے کہا فما کانت الا ساعتن بولدی الحسن, ابھی ساعت نہیں گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا. فقال
क़ाला अस्सलामु अलैके या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व या समरता फ़ुआदी। मैंने सलाम करके कहा, ऐ मेरी आंखों की ठंडक और मेरे मेवाए दिल। मैं क्या करूं? जैसे उस दिन मैंने सलाम की तशरीह बताई, जो नहीं था वो उस दिन वालों से पूछे, आपके लिए फिर कभी सही। मैं क्या करूं? इस जुमले पे मुझे सात का लफ्ज ही आगे नहीं जाने दे रहा। मैंने इख्तियार सैयदा पढ़ा और इफ्तिखार भाई, अगर इन्होंने ये फिक्र समझ लिया तो मैं इख्तियार सैयदा का अगले 2-3 फिक्रे पढ़ के फजाइल खत्म करूंगा, वरना इस फिक्रे पर आज के हिस्से का फजाइल मुकम्मल, क्योंकि जितना मजमे का हिस्सा होता है वो मौला की तरफ से पहुंच जाता है। बीबी फरमाती है, फमा कानत इल्ला साअतन बिवलदिल हसन, अभी सात नहीं गुजरी थी कि मेरा बेटा हसन आया। सात अरबी में कहते हैं घंटे को, और घड़ी को भी सातुन कहते हैं। सातुन घड़ी, और घड़ी के अंदर घंटा गुजरे तो एक सात, एक लाख जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सात कहते हैं इसे, लेकिन कुरान इसे सात नहीं कहते। इख्तियार सैयदा समझने तो मैंने उस दिन भी बताया था, हदीस किस्सा का कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। बीबी ने कहा वक्त नहीं गुजरा, साथ गुजरी। अल्लाह ये साथ है क्या? का सूरह यूनुस पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यौम यहशुरुहुम काना लम यलबसु इल्ला साआ। जब अल्लाह महशर में तुम्हें उठाएगा तो बंदे उठ के कहेंगे, अभी तो एक साथ ही गुजरी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। अभी तो एक राज़िक, अभी तो जलाल माशूक से इफ्तिखार भाई, एक साथ ही गुजरी। अच्छा कब? यानी कोई आदम के दौर में मरा, अल्लाह ने कयामत में उठाया, हजारों साल गुजार के कहेगा, अभी तो एक साथ गुजरी। पता चला साथ में जमाना कैद नहीं हो सकता, साथ में वक्त का तायुन कुरान के मुताबिक नहीं हो सकता। और सूरह अहज़ाब में तो कमाल ही कर दी अल्लाह के कलाम ने। हबीब से अल्लाह कह रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिस्साअ, मोहम्मद ये तुमसे साथ के बारे में पूछ रहे हैं। इंदल्लाह, कह दो सिर्फ अल्लाह को पता है कि साथ क्या है। कह दो सिर्फ अल्लाह को पता है कि साथ क्या है। तुम्हें समझ ही नहीं आई अल्लाह कौन है, हिजाबुल्लाह कौन है। अल्लाह कह रहे साथ का मेरे अलावा किसी को पता नहीं। बीबी कह रही एक साथ गुजरी थी कि हसन आ गया है। एक साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये खिले हुए चेहरे जिंदाबाद, ये इल्म के दोस्त जिंदाबाद, ये बाबा मदीनतुल इल्म के भिखारी जिंदाबाद। मिलके बोलो हैदरी। बड़ी तवज्जो, बड़े लतीफ नुक्ते आ रहे हैं। अभी एक साथ नहीं गुजरी थी कि हसन आ गया। इसका मतलब साथ मुकर्रर नहीं, साथ आदम से लेके कयामत तक भी हो सकती है, साथ आज से लेके कल कयामत तक भी हो सकती है। यानी कयामत से लम्हा पहले भी कोई मरा तो वो भी साथ, आदम के दौर में मर के कयामत में उठा तो वो भी साथ। और अल्लाह ने फिर सूरह अहज़ाब में कहा कि मेरे अलावा तो कोई जानता ही नहीं कि साथ है क्या। सैयदा कह रही थी, फमा कानत इल्ला साअतन बिवलदिल हसन, अभी एक साथ नहीं गुजरी थी कि मेरा लाल हसन आया। इसका मतलब सैयदा के सहन में जो वक्त गुजर रहा है वो जमान से परे है। उठाना, खैरात मांगना, वो ना घंटों में गुजर रहा है, वो ना दिनों में गुजर रहा है, ना वो रातों में गुजर रहा है, वो परे है, जमान से परे है, जमान से परे, सिर्फ जमान से परे, वो मकान से भी परे। सैयदा की चार दीवारी के अंदर वाला इहाता
دیکھنے میں چھوٹا سا مکان ہے لیکن وہ نہ زمان میں ہے نہ وہ مکان میں ہے. ہمیں حدیث قصہ سے ہی پتا چلا جب کہا مولا حسن نے انی اشم اندک راحیتن طیبہ. ہم کسی جگہ داخل ہونا وہاں سے کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہو. مثال کے طور پہ میں ایک پرفیوم لگاتا ہوں اور ذاکر بھائی کو پتا ہے کہ یہ حافظ صاحب پرفیوم لگاتے ہیں. یہ کسی کمرے میں آئے انہیں وہاں کچھ نظر نہ آئے تو یہ پرفیوم کی خوشبو سون کے کہیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب یہاں ہیں. لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا. سیدہ کا مکان ایکڑز میں نہیں. مجھے کیا پتا اس کا اندر والا احاطہ کیا ہے لیکن اندر والا احاطہ اتنا بڑا تو تھا کہ مولا حسن امام ہو کے کہہ رہے ہیں نانا کہاں ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے. زندہ باد زندہ باد. اب فکرہ سمجھ آیا ماتمیوں کو میرا. اب فکرہ سمجھ آیا. مولا حسن پوچھ نہیں رہے اختیار سیدہ بتا رہے ہیں چونکہ ان کی حقیقت ایک ہے جو سیدہ ہے وہی حسن ہے جو سیدہ ہے وہی حسین ہے جو سیدہ ہے وہی مصطفیٰ ہے جو سیدہ ہے وہی مرتضیٰ ہے. حقیقت ایک ہے. فضائل ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں چادر کے نیچے کے رسول. تو اب مکان جتنا بھی تھا اس کا مطلب اس چادر کے نیچے مولا حسن نے رسول خدا کو ظاہراً نہیں دیکھا. کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کأنہا راحیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ طیب پاک پاکیزہ خوشبو ایسی ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو ہو. بی بی نے کہا ہاں آپ کے نانا میری چادر کے نیچے ہے. کہیں کہا بی بی فرماتی ہیں فَأَقْبَلَ حَسَنُ نَحْوَ الْقِسَى. پھر مولا حسن میری چادر کی طرف بڑھے اور جا کے السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. دیکھنا حدیث قصہ میں پنجتن نے ایک دوسرے کو القاب سے بلایا ہے تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے کہ ہمارے لقب چوری نہ کریں. قیامت تک کوئی اور رسول نہ کہلوائے. قیامت تک کوئی اور امام نہ کہلوائے. توجہ. فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقِسَى. گھبراہٹ تو نہیں ہے اس لیے خاموش ہو رہے ہیں. مجھے اتنی مزہ آیا کیونکہ میں نے پھر لمبا کھینچتے نہیں لمبا. آپ کو ہو گئے 10:20. گھنٹہ ہونے والا ہے. دوسرا گھنٹہ شروع ہوگا. 3 سے ہمارا تعلق نہیں پھر چوتھا. تو کوشش کرنا کہ اگلے 5 منٹ میں مکمل کر لوں تاکہ 5 سے تعلق بھی برقرار رہے. زندہ باد علی کشی. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا بھائی. فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقِسَى. پھر میرا بیٹا گیا اور جا کے سلام کیا. نانا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. اَتَأْذَنُ لِي. کیا مجھے اذن ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بس اسی جملے کو سمجھ لو تو اختیار سیدہ سمجھ آ جائے. نانا مجھے اجازت ہے کہ میں آ جاؤں اس چادر کے نیچے. پہلے کہہ رہے نانا کہاں ہے. بی بی نے بتایا چادر کے نیچے. یہ وہی مولا حسن نہیں کوفہ میں اپنے گھر کے باہر مسند بچھا کے بیٹھے. بہار الانوار کے اندر واقعہ لکھا ہے اردو میں بھی عربی میں بھی فارسی میں بھی. اور اگر کسی کو بھی سمجھ آتی تو میں پشتو سیکھ کے اس میں بھی پڑھ دوں گا لیکن فضائل کا انکار کوئی نہ. بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ بھائی. مولا حسن بیٹھے وسیم بھائی گھر کے باہر. 4 بندے گزر رہے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک گائے کی رسی تھی. مولا نے فرمایا اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا فرزند رسول اسے ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. امام نے فرمایا جب اسے ذبح کرو گے اس کے پیٹ میں ایک مادہ بچہ ہوگا جس کا سر اور دم سفید ہے باقی پورا سیاہ ہے. انہوں نے کہا آج پتہ نہیں حسن کیسی باتیں کر رہے ہیں. چونکہ ان کے ذہن میں سورہ لقمان کی آخری آیت گھوم رہی تھی. ان آگے گئے گائے کو ذبح کیا.
पेट चेक किया तो मादा बच्चा निकला जो जिंदा भी था, सर और दुम सफेद, बाकी पूरा सियाह। मादा बच्चे को छोड़ा, ज़िबाशुदा गाय को छोड़ा, आ गए जहां हसन की नालैन थी वहां पेशानी रखी, जहां हसन की नालैन थी वहां पेशानी रखी। और सूरह लुक़मान की आयत पढ़ के कहते हैं वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह के सिवा तो कोई जानता ही नहीं कि माँ के पेट में क्या है। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, खैरात मांगना। यअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह के सिवा तो कोई जानता ही नहीं कि माँ के पेट में क्या है। वो उस इख्तियार का मालिक हसन अपनी माँ की चादर का इख्तियार बताने के लिए कह रहा था रसूल अल्लाह कहाँ है। नहीं, एक और इख्तियार हसन पढ़ूं। इख्तियार हसन समझ आए तो तुम्हें पता चले इख्तियार सैयदा क्या है। और इख्तियार सैयदा तो दूर की बात, अभी तो सैयदा का लाल मौला हसन अपनी माँ की चादर का इख्तियार बता रहे हैं। बंदे आए, मौला हसन आपके बाबा की शहादत को साल गुजर चुके हैं, हमें कोई मौजज़ा तो दिखाए जो मौला अली करते थे। मौला ने फरमाया क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? तो कोई भी मौजज़ा कर दे, कोई भी जो मौला अली ने कभी किया हो। कल्ला अजदल को चीर दें, सूरज को पलटा दें, काबे में दरार डाल दें, पत्थर के नीचे से पानी निकाल दें, गैब की कोई खबर दे दें, घोड़े की बाग को मोड़कर कायनात की तकदीर मोड़ दें। कोई भी मौजज़ा जो अली करते थे वो आप करके दिखा दे। ना हो फिक्रे मेरा गिरेबान है, तेरा हाथ है, टंडो जाम का चौक है, जो सजा दोगे कबूल है। मौला हसन ने फरमाया आज तुम्हें अली ही ना दिखा दूं। आज तुम्हें अली ही ना दिखा दूं। अल्लामा बाकिर मजलिसी ने बिहारुल अनवार में फिक्रा लिखा है, कहने लगे अली दिखा देंगे बाद शहादत। वो कैसे? का एक मिनट रुको, मौला ने घर में सजा दी अलहिजाब, सहने खाना खाली हुआ, घर के दरवाजे पे लगे हुए पर्दे को मौला हसन ने अपने यदुल्लाही हाथों से हटाया और साहब से कहा देखो अंदर। इन्होंने अंदर देखा, अंदर एक मसनद है जिस पर अली मौला हाथ में जुल्फ़िकार लिए बैठे हैं। बंदे बेहोश होने लगे, कहा हैरान न होना जिसे अल्लाह ने मेराज के पर्दे में खफी रखा था मैंने चली घर में दिखा दिया। सैयदा की चादर के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं अताज़नुली, नाना इजाजत है मैं अंदर आऊं। वो जो मेराज के पर्दों को भी हटाकर हकीकत आश्कार करने वाला हसन मौला हो, वो कह रहे हैं नाना कहाँ? पहले सैयदा ने बताया कि वहां, इनका इजाजत है। ये वही अमीर हसन नहीं, एक और पढ़ दूं इख्तियार ताकि पता चल जाए अताज़नुली का मकसद क्या है। नाना इजाजत है मैं अंदर आऊं, इसका मकसद क्या है? हदीस के साथ के लफ्ज अल्लाह का कुरान है। अताज़नुली इजाजत है मैं अंदर आऊं। नहीं, ईद का दिन था, रसूल अल्लाह मुसल्ला इबादत पर आए, जमात करवाने लगे ईद की। अभी तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ उठे थे कि एक दफा मौला हसन सहाबा की सफों को चीरते हुए नाना के बराबर में आके खड़े हुए।
یہ صرف رسول کے سجدے میں نہیں، یہ رسول کے قیام میں بھی ہیں، یہ رسول کی تکبیرۃ الاحرام میں بھی ہیں، یہ رسول کے رکوع میں بھی ہیں، یہ رسول کے تشہد میں بھی ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ یہ صرف رسول کے سجدوں میں نہیں، رسول کی مکمل نمازوں میں علی کے بیٹے ہیں، رسول کی مکمل نمازوں میں علی کے بیٹے ہیں، جس کے بیٹے آنے سے محمد کی باتیں نہیں ہوتی۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ صحیح رات جو کتاب آئی ہے اتاق پر، جامع احادیث شیعہ تبا تبائی بروجردی کی کتاب، معصومہ قم کے حرم میں اتنی اونچی قبر ہے بروجردی کی، اس کے اندر ایک نہیں تشہد میں 14 گواہیاں لکھی ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، تمہیں علی نہیں ملتا۔ صحیح اختیار امیر حسن سننا، چونکہ حدیث کتاب پہ بات جا رہی ہے، آپ کو پتہ چلیے کسی بھی وقت دوست شروع ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ دوسرے فضائل پہ بولتے ہیں۔ مولا حسن آئے نانا کے برابر میں، اتنا لطیف جملہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں پہ رکیں، نیاز کریں، چائے کی سبیل کریں، اور اس کے بعد یہ فکرہ کہوں، چونکہ اس فکرے کے بعد کئیوں کو لنگر کا بھی مزہ آئے گا، اور کئیوں کی بھوک اب موت تک مٹ نہ جائے، ان کو اب آئندہ کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ رسول کے برابر میں آ کے کھڑے تھے امام حسن، رسول نے عید کے دن نماز عید کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہی، مولا حسن پکارے اللہ اکبر، رسول نے کہا اللہ اکبر۔ مولا شیعہ کتاب دیکھو تو بھی حاضر، اہل سنت کی کتاب دیکھو تو بھی حاضر۔ مولا حسن نے کہا پھر اللہ اکبر، رسول نے کہا اللہ اکبر، مولا حسن نے کہا اللہ اکبر، رسول نے کہا اللہ اکبر۔ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں، چونکہ حسن نے 7 دفعہ کہا تھا اللہ اکبر۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ 7 کیوں پوچھو نا ملا سے، کیوں ہے عید کی نماز میں پہلے 6 تکبیریں، ٹوٹل 7 تکبیریں، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، چونکہ علی کے لال نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں محمد کے برابر کھڑے ہو کے 7 دفعہ کہا اللہ اکبر۔ نواسے کی خواہشات نانا گھر میں پوری کر سکتا ہے، شریعت میں نہیں، یہ امام ہے، نواسہ نہیں، امام ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ صحیح لوگ اگر کھڑے ہو گئے تو پھر میں بھی اگلا فکرہ کھڑا ہو کر پڑھوں تو پھر ہی فکرے کا حق ادا ہو۔ کہا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، مولا حسن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 دفعہ تکبیر کہی اللہ اکبر۔ تو عید کی نماز میں آج تک دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، چونکہ مولا حسن نے وہاں 7 دفعہ کہا اللہ اکبر، یہاں 5 دفعہ رسول نے قیامت تک بتا دیا، میرے دور سے لے کے مہدی کی آنے تک عید کی نماز پر صرف علی کے بیٹوں کا اختیار ہے، علی کے بیٹوں کا اختیار۔ ہمیشہ زندہ باد، صدا سلامت، فکر سمجھ آئے۔ سیدہ کی چادر کے بعد کہہ رہے ہیں داد حق نے ساری دے دی، داد والا فکر آگے بھی تھا لیکن اس کو مجھے داد نہیں چاہیے، صرف آپ کے ذہنوں میں یہ فضائل بیٹھ جائے تو میں اگلے فکرے کی طرف فوراً بڑھ جاؤں گا۔ اس سیدہ کی چادر کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اتعظم لی، نانا اجازت ہے میں اندر آؤں؟ مولا حسن وہی نانا ہے جو مسجد نبوی میں محراب پر مصلی عبادت میں تکبیر کہہ رہا تھا، تو تو نے پوچھا بھی نہیں کہ نانا میں اور تکبیر
कह लूं, नाना मैं 3 तकबीरें कह लूं, नाना मैं 7 तकबीरें कह लूं। आप कहते गए अल्लाह अकबर, नाना कहता गया अल्लाह अकबर। आज चादर के बाहर खड़े होके गए, इजाजत है मैं चादर के अंदर आऊं? मौला हसन फरमा रहे मैं मुल्ला को बता रहा हूं, मोहम्मद की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और। सलामत रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। हर दुश्मन सैयदा ये जान ले क़यामत तक, मुस्तफा की मस्जिद और है, सैयदा की चादर और। अच्छा, एक फिक्र कह दूं आगे, क्योंकि अगर वो फिक्र न कहा तो फिर ये मुकम्मल ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ तक आपने सुना है, आगे आप हैरान होंगे, आगे आप फिर हैरान होंगे, फिर सुनकर फिर महराज पे जाएंगे। क्योंकि मंजर ही आगे महराज का बनने वाला है, और मैं नहीं बना रहा, ये जनाबे सैयदा कौनैन के फिक्रे हैं। मैं तो सिर्फ उनकी अता करदा तौफीक से आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। मेरे लफ्ज निकलेंगे, हर किसी को समझ उतने आएंगे जितना हसनैन की पाक अम्मा चाहेंगे। काफा अकबला हसन नहवल के साथ वो चादर की तरफ गए, फिर सलाम किया, फिर इजाजत ली। तो हुजूर ने कहा अलैहिस्सलाम या वलदी व या साहिबा हौजी, सिबती नहीं, वलदी नवासे नहीं, बेटे। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, खैरात मांगना, सिबती नहीं, वलदी। फजाइल के आंसू जिंदाबाद है। 5 मिनट इंतजार कर लेना। आओ मेरे बेटे, ए साहिबा हौजी और ए हौज के साहिब। अलकबात अलकबात साहिबा हौजी का फिर इजाजत मिली तो ताकल के साथ वो फिर चादर के नीचे चले गए, हो गए। फिर बीबी ने वही फिक्र था, फमा कानत इल्ला साअतन बिवलदियल हुसैन। फिर एक साथ गुजरी कि मेरा बेटा हुसैन आ गया और आकर सलाम किया। मैंने हुसैन पर सलाम किया और फिर वही फिक्रे दोहराए जो मौला हसन ने दोहराए थे। एक लफ्ज का ऊपर नीचे नहीं, जो मौला हसन ने कहा वही मौला हुसैन कह रहे हैं। इन्नी अशम्मु इंदके राहियतन तय्यबा कअन्नहा राहियतु जद्दी रसूलुल्लाह। मुझे खुशबू आ रही है पाको पाकीज़ा, ये खुशबू ऐसे जैसे मेरे नाना की खुशबू हो। भाई मौला हसन पहले आके फिक्रे कह के चादर के अंदर चले गए, मौला हुसैन बाद में आ रहे हैं। पता चले यही तो खानदान है जिनकी बातों में फर्क नहीं होता, यही तो खानदान है जिनकी बातों में फर्क नहीं होता। सैयदा के बेटे ही तो वो बेटे हैं कि जिनकी बातों में फर्क नहीं होता। इनमें जैसा पहला है वैसा 12वां है, जैसा 12वां है वैसा पहला है, जैसा पहला है वैसा 12वां है, जैसा 12वां है वैसा पहला है। इसीलिए तो हम 12 को मानते हैं क्योंकि 12 एक जैसे है। और घड़ी भी तो यही बताती है कि 12 के बाद 13 नहीं फिर 1 होता। जिंदाबाद, सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। फिक्रा कहने लगा हूँ वसीम भाई, कीमती तरीन फिक्रा कहने लगा। आज का मजलिस का नहीं कह सकूं, अभी इस्लाम है, क्योंकि आज की मजलिस में पता नहीं क्या क्या कीमती था जो किस किस ने समेट लिया, फर्शियों ने, वही बयान नहीं फिक्रे गए जो मौला हसन ने कहे। सैयदा ने आपके नाना चादर के नीचे जद्दा का व अखा का तहतल किसा, के साथ तो हर घर में पड़ी है, और हवाले के लिए मौलवी साहब की भी जरूरत नहीं। जद्दा का व अखा का तहतल किसा। मौला हुसैन ने कहा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा आपके नाना और आपके बाबा, आपके नाना और आपके भाई, जद्दा का व अखा का तहतल के साथ दोनों चादर। मौला हुसैन तो कह रहे हैं नाना की खुशबू आ रही है, बीबी कह रही है नाना और भाई दोनों चादर के नीचे। पता चला सैयदा की चादर में आके दोनों एक हो गए।
زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، یہ سوچنا بھی نہ کہ محمد علی ورک سیدہ کی عطا سے اتنے اونچے فکرے پڑھ کے پھر تمہیں اتنا نیچے لے گا، نہیں، فکرے پہلے جیسے آ رہے ہیں لیکن میرے سماعت بلند رکھنا کہ اس کا مطلب سیدہ کی چادر میں آ کر جو خوشبو رسول اللہ کی تھی وہی خوشبو مولا حسن کی بھی ہو گئی۔ تبھی تو مولا حسین نے یہ نہیں کہا مجھے نانا کی بھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بھیا حسن کی بھی خوشبو آ رہی ہے، کہ بس مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کلنا محمد، اسی کو تو کہتے ہیں اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا محمد۔ نہیں، اور پھر جب ابھی اگلا فکرہ پڑھتا ہوں لیکن اس سے اگلا فکرہ سن لو، جو ہی مولا حسین بھی چادر کے نیچے آئے تو پھر مولا علی آ گئے، اور مولا علی نے آ کر کیا کہا مجھے اپنے بھائی محمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سیدہ نے کہا آپ کے دونوں بیٹے اور آپ کے بھائی محمد چادر کے نیچے ہیں، یعنی پھر حسین بھی آ گئے تو ان تینوں کی خوشبو ایک ہو گئی، جو علی کو خوشبو محمد بن کے آ رہی تھی۔ پھر مولا علی بھی چادر کے نیچے چلے گئے، مولا علی چادر کے نیچے گئے تو پھر سیدہ آ گئی۔ جب پنجتن زیرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے، زیرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے تو اب علی علی نہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ نہیں، حسن حسن نہیں، حسین حسین نہیں، یہ سارے فاطمی ہو گئے، سارے فاطمی ہو گئے۔ اب نہ کوئی مصطفیٰ ہے، نہ مرتضیٰ ہے، نہ مصطفیٰ ہے، نہ سید الشہداء ہے، سارے فاطمی ہو گئے۔ پوچھو کوئی دلیل ہے؟ حدیث قصہ میں تو ہے، جبرائیل نے پوچھا یا ربا ہو من تحت القصہ، تو کہا یہ تو نہیں کہا مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، حسین ہے، کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ سیدہ آپ کو حسین صدا سلامت رہے ہمیشہ آباد۔ ایک فکرے کی زحمت باقی رہ گئی بغیر بڑا سب سے سنا ہے آپ نے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں آنسو بس پلکوں پہ ہے کہ نیچے آئے، اور مصاحب کے دو فکرے ہی کافی ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک فضیلت کا فکر سن لیں۔ سائن اتنا راز ہے، رسول کے چادر میں جانے کے بعد تین اماموں کے جانے میں سیدہ نے کہا فَأَقْبَلَ حَسَنُ نَحْوَ الْقِسَى، حسن چادر کی طرف بڑھے، اور جب مولا علی آئے نا تو پھر سیدہ نے بتایا پھر یہی فکر ہے فَأَقْبَلَ عَلِيُّ نَحْوَ الْقِسَى، پھر علی چادر کی طرف بڑھے۔ لیکن مولا حسین کے لیے یہ نہیں کہا بی بی، حدیث کے ساتھ پڑھیں کہ جب مولا حسین نے کہا نا کہ چادر کے نیچے ہے نا کہاں، تو بی بی فرماتی ہیں فَدَنَ الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْقِسَى۔ حیرت کے سمندر میں ڈوبے تو فضائل کا موتی ملتا ہے، ایسے تو نہیں ملتا۔ مولا حسن کے لیے فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقِسَى، مولا علی کے لیے فَأَقْبَلَ عَلِيُّ نَحْوَ الْقِسَى۔ لیکن جب مولا حسین کی باری آئی، کائنات میں ایک حسین، 14 میں نام دہرائے جاتے ہیں، حسن 2 دفعہ، علی 4 دفعہ، محمد بھی دہرایا گیا، یہ حسین نہیں دہرایا گیا۔ بھائی کوئی تو بات ہے، سیدہ فرق نہیں، اسے فرق نہیں کہنا، نہ کبھی سوچنا، ان کو ایک ماننا، اس کی توحید پر قائم رہنا۔ اگر تو ہو میری خطابت کا جملہ پھر تو فائدہ ہی کوئی، تو اگر ہو سورہ حامیم سجدہ کی آیت، اور تفسیر ہو معصوم کی، اور حدیث بھی لکھی ہو اصول کافی کی 2 جلد میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر قائم رہے تو انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ جنہوں نے ان الذین
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر قائم رہے انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اصول کافی شیخ یعقوب قلینی اردو والی دوسری جلد کے اندر عربی متن کے ساتھ بعین ہی ترجمہ نہ ہو تو سزا پھر آپ تجویز کریں گے، لیکن اگر کوئی نہ بولا تو رات کو گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ماں نے علی سکھانے میں بخل کیوں کر دیا تھا۔ امام صادق فرماتے اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بیٹوں کو ایک کے بعد ایک امام مانو، علی کے بیٹوں کو ایک کے بعد ایک امام۔ نہیں سمجھے امام صادق فرمانے علی کے بعد حسن کو امام مانو، حسن کے بعد حسین کو امام مانو، حسین کے بعد زین العابدین امام، ان کے بعد مولا باقر امام، ان کے بعد مولا صادق امام، ان کے بعد مولا قاسم امام، پھر مولا رضا امام، پھر مولا تقی امام، پھر مولا نقی امام، پھر مولا عسکری امام، پھر امام مہدی امام۔ اللہ کو رب مان کر قائم وہی رہے گا جو ان 12 کو ایک کے بعد ایک امام مانے۔ 13واں امام بنانے والے اللہ کو تم نے رب نہیں مانا، اللہ کو تم نے رب نہیں مانا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، توجہ توجہ۔ علی کے بیٹوں کی دشمنی میں اس کی ربوبیت کا انکار، الگ الگ نہیں سوچنا، حقیقت ایک ہے۔ شکیل صحیح سیدہ نے کیوں کہا فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقِصَاصِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ نَحْوَ الْقِصَاصِ فَدَنَ الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْقِصَاصِ۔ دو اماموں کے لیے فَأَقْبَلَ، مولا حسین کے لیے فَدَنَ الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْقِصَاصِ، کیونکہ عربی میں اقبلہ کا مطلب ہے آگے بڑھنا، فدنا کا مطلب بھی آگے بڑھنا۔ اقبلہ کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، فدنا کہتے ہیں کسی مقصد کی طرف بڑھنے کو۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، آپ کیوں اس معیار پر نہیں آ رہے اس جملے پر جہاں مجھے لانا ہے۔ فَأَقْبَلَ کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، فَدَنَا کہتے ہیں کسی مقصد کی طرف بڑھنے کو۔ بھئی بڑھ تو سیدہ کی چادر کی طرف رہے ہیں، تو کیا حسن کا مقصد اور علی کا مقصد اور ہے، حسین کا مقصد اور ہے؟ بھئی جانا تو تینوں میں چادر کے نیچے ہے۔ یہ فدنا کیا ہے، فدنا کیا ہے؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا فدنا کیا ہے تو قرآن کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب محمد افق اعلیٰ پر تھے، ثم دنا، ثم دنا فتدلّا، تو مصطفیٰ آگے بڑھے۔ معراج پہ فاقبلہ نہیں آیا، کاش کہ وہ باہر آئے جو آپ کے حصے کا ہو۔ فدنا الحسین نحو القصاص، فدنا قرآن میں ہے، ثم دنا فتدلّا، محمد آپ آگے بڑھے اس کی طرف، ثم دنا فتدلّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا کمان کے دونوں سروں میں ہوتا ہے، جتنا کمان کے دونوں سروں میں ہوتا ہے۔ دعائے ندبہ تو ملا بھی پڑھتا ہے، اس میں امام زمانہ کو نہیں پکار رہا یبنا فنا فتدلّا، اے اس کے بیٹے جو بڑھا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اتنا قریب آ گیا بڑھتا ہوا کہ جیسے کمان کے دونوں سرے ہوں، اور پھر مل گیا علی اعلیٰ سے، پھر مل گیا علی، اس دعائے ندبہ کے فکرے ہیں، وہ مل
گیا علی اعلیٰ سے، آپ امام زمانہ اس کے بیٹے ہیں جو فدنا ثم دنا فتدلہ کہہ کر آگے بڑھ رہا تھا، پھر اس کی اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا کمان کے دونوں سروں میں تھا، یا سیدہ ادرکنی 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 بے حق کے دم المظلوم حسین شہید کربلا، بی بی کاش میں ان کو سمجھا لوں کہ آپ نے اپنے بہتر تو آپ جانتی ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے میں پہنچاؤں ان تک کہ آپ نے حسن اور مولا علی کے لیے فاقبلہ کیوں کہا اور حسین کے لیے فدنا کیوں کہا؟ یہ سمدنا فتدلہ تو اللہ نے محمد کے لیے کہا تھا، محمد کے لیے۔ جب وہ معراج پر آگئے سیدہ کی آواز آئے گی تو وہ بھی تو ہے چادر کے اندر جو کہتا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین کا بے شک سیدہ وہ کہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی تو کہتا ہے علی منی وانا من، حسن منی وانا من، لیکن حسین کے لیے فدنا کیوں، ان کے لیے فاقبلہ کیوں؟ جو حیران ہے میں اور لمبا کرتا جاؤں گا، کیوں ان کے لیے اقبلہ، کیوں اس کے لیے دنا؟ کہا تم نے نہیں سنا معراجیں تو بنے گی صرف دو، ایک اس معلّہ پر، ایک کربلا معلّہ پر، ایک اس معلّہ پر، ایک کربلا معلّہ پر۔ میں نے حسن اور علی کے لیے فدنا نہیں کہا، حسین کے لیے کہا، چونکہ وہاں اللہ محمد کو کہہ رہا تھا سمدنا فتدلہ، یہاں محمد اس رات کا میری چادر کا قرض اتارنے کے لیے معلّہ والے حسین کو کہہ رہے فدنا الحسین نحو القصاص۔ فدنا اس لیے دنیا جان لے حسین کون، اسی لیے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہتی رہی حسین کی ماں، حسین ہر کوئی میری تکلیف پر روئے میرے لال تو نہ رو، رو کے کہتے تھے ماں میں کیوں نہ روں؟ کہ حسین اس لیے کہ تجھے ابھی بڑا رونا۔ حسین کبھی غازی کے بازوں پہ رونا ہے، حسین کبھی اکبر کی برچھی پہ رونا ہے، حسین کبھی اصغر کے گلے پہ رونا ہے، حسین کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رونا ہے، حسین کبھی اون و محمد کے جنازوں کو اٹھاتے ہوئے رونا ہے، حسین کبھی اصغر کو دفناتے ہوئے رونا ہے۔ رو کے حسین کہتے ہیں اماں تو یہ جو میرے بابا علی کے گلے میں رسی آ گئی ہے جس نے تیری پسلیوں کا درد بھلا دیا ہے، کہ علی کے گلے کے رسی نے میری پسلیوں کا درد بھلایا ہے، سکینہ کے گلے میں رسی تجھے اکبر کی برچھی بھلا دی۔ پتہ نہیں امت نے کون کون سے دکھ دیے ہیں جناب سیدہ کو۔ میں سیدہ کی شہادت مسلسل آپ کے علاقے میں پڑھ رہا ہوں، دو فکرے کہوں گا، رسول کی بیٹی کی غربت کے اور ایک جملہ اپنے آقا حسین کی غربت کا متصل کر کے۔ عزادارو بعد محمد مصطفیٰ جب قبر رسول پر آئی اور بددعا کیے بغیر واپس گئی، چونکہ علی کا امر تھا، زخمی حالت میں بھی کہا علی کی اطاعت واجب ہے، جو علی ولی اللہ کا حکم ہوگا زہرا وہی کریں گی۔ رسول کی قبر کو رخ موڑ کے کہتی بابا زہرا جا رہی ہے اور اپنے جلے ہوئے گھر میں واپس جا رہی ہے۔ شکیل سے دن گزرتے رہے، شہادت کے دن قریب آتے رہے، جو ہی جمادی الثانی کے چاند کی آمد تھی، جمادی الاول کے آخری ایام تھے، میں نے بیت الاحزان میں پڑھا ہے، شیخ عباس قمی نے سیدہ کا ایک شعر لکھا ہے، اس کا ترجمہ سناؤ۔ رو کے دونوں بازو مصطفیٰ کی قبر پر اٹھا کے رسول کی بیٹی کہتی ہے بابا تیری جدائی میں میرا گوشت ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، بابا تیری
जुदाई में मेरा गोश्त पिघल गया है। शबी सही मैंने फिक्रा पढ़ना है बड़े अदब का, लेकिन फिक्रा खुद जनाब सैयदा का रो के कहती है, बाबा मोहम्मद जरा कब्र से निकल कर देख, तेरी बेटी ऐसे हो गई है जैसे दीवार पे लगी हुई बेजान तस्वीर हो। अल्लाह बाबा तेरी बेटी ऐसे हो गई है जैसे दीवार पे लगी हुई बेजान तस्वीर होती। अज़ादार सैयदा का मामूल था, जो ही निस्फ शब ढल जाती थी ना, तो अली जैसे वजहुल्लाह के पर्दे बनाकर जो खुद हिजाबुल्लाह है, वो रात के आखिरी पहर बाबा की कब्र पर जाया करती थी। जब अक्सर रात के पहर जाने लगी ना, सही मैं क्या करूं, मेरे सामने सैयदा की शहादत के इतने फिक्रे हैं जो खुदा की कसम में यकम जमात-उस-सानी से आज 10 जमात-उस-सानी का सूरज ढल गया, 11 जमात-उस-सानी की शब है। ये फिक्रा मीर साहब मैं 10 दिन में नहीं पढ़ सका। 10 दिन में सैयदा जब कई दिन तक रात के अंधेरे में कब्र रसूल पर जाने लगी ना, तो सितारे छुप जाते थे, चांद अपने ऊपर बादल ओढ़ लेता था। तो एक दफा सैयदा ने आसमान को देखा, ना चांद ना सितारे ना कोई और शय, रो के कहती है, या अली इन चांद सितारों को कह देना शाम के बाजार में भी छुप जाए। अल्लाह हाथ पकड़ लेना, सनाउल्लाह का हाथ इतने पकड़ लेना, मैं 2 फिक्रे मुसाहिफ को पढ़ूं। अल्लाह मातम कबूल करे। मेरे सामने ताज़ा ज़बार बैठे जो अभी मासूमा कुम की चौखट चूम के आए हैं। शकील सही, सनाउल्लाह सही, जितने ताज़ा ज़बार जो अभी अय्याम फातिमिया करके आए हैं, तुम एक दफ़ा मेरी तरफ देखना तो मैं कुम वाली बीबी का फिक्रा पढ़ के मुसाहिफ मुत्तसिल करूं। कुम वाली बीबी जब भाई रजा से मिलने आ रही थी ना, तो इराक और ईरान की सरहद पर मकामे सावा पर मासूमा कुम के 5 भाई और 18 भतीजे सामने कत्ल हो गए मेरी बीबी के। उस वक्त रो के कहती है, हाय शाम, काश ये मेरे भाई और मेरे भतीजे मेरे काम ना आते, ये बीबी ज़ैनब के काम आ जाते। जब शाम वाले कह रहे थे, कहाँ है बागी की बहन, हमने पत्थर मारे। हाथ पकड़ लेना एक लम्हे की, बस मैं खत्म करने लगा हूं, जरा मेरी तरफ देखना। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये जनाब सैयदा से लेकर बीबी मासूमा और वहां से लेकर बक़ियतुल्लाह शहनशाह की पाक मादर गिरामी कब्र तक, इस घर की कोई सैयदजादी ऐसी नहीं है जिसे उम्मत ने रुलाया ना हो। कभी इनको घर बैठे हुए रुलाया, कभी इनको बाजार में बैठे हुए रुलाया, कभी इनको दरबारों में लाके मारा, कभी इनको जिंदान में रुलाया। चलो अगर कुम वाली मलिका का जिक्र आ गया है, जिसके रोजे पर अय्यामे फातिमिया इस हसरत से करते हो कि कभी तो जन्नतुल बकी तामीर हो ना, कि हम वहां जाकर मोहम्मद की बेटी का मातम कर सके। आप मेरा ज़माने का इमाम, हम जन्नतुल बकी में खड़े होकर बतूल के दुश्मनों पर तबर्रा भी करें और वहां मातमी हल्का बनाए। कुंभ वाली बीबी फरमाती है, मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम कैद में थे। हारून ने कहा, इसे कैद में तकलीफ नहीं होती, कोई तरीका ऐसा बताओ जिससे अली का लाल कैद में तड़प जाए। ईसा जलूदी जो बगदाद का सबसे बड़ा जालिम और जल्लाद फौजी माना जाता था, कहता है, हारून अगर अली के बेटों को तड़पाना है तो इनको तड़पाने के लिए कैद और जहर नहीं, ये जब भी तड़पते हैं अपनी गैरत पर तड़पते हैं। मुझे 5000 सिपाहियों का दस्ता दे, मैं मदीने जाकर मूसा काज़िम के घर पे ऐसे हमला करूं जैसे रसूल के बाद मोहम्मद की बेटी के घर पर हमला हुआ था। हारून कहते हैं, जलूदी जा और याद रखना, चादर भी मूसा काज़िम की बेटियों के सर पे ना बचे, सब कुछ
कुछ लूट के ले आ। ईसा जलूदी मदीने में पहुंचा, 5000 सिपाहियों के घोड़ों की टापे जो ही मोहल्ला बनु हाशिम में सुनाई दी ना, रजा की 19 बहनें इमाम रजा के दामन से लिपट गई। कहने लगी भैया हमारा कसूर क्या है, ये तो वैसे आवाजें आ रही हैं जैसे आप कहते थे कि हमारी दादी ज़हरा के घर पर हमला हुआ था। इमाम रजा फरमाते बहनों सब्र करो, मैं भी सज्जाद का बेटा हूँ, मुझे पता है इनसे कैसे निपटना है। मदीने के बाजार में इमाम रजा शकील सही अल्लाह तेरे आंसू कबूल फरमाए, तेरी मशक और कुम में मांगी हुई दुआएं सना अल्लाह कबूल हो। इमाम रजा बाहर है, ईसा जलूदी क्यों आए हो? क्या तुम्हारी बहनों के जेवर लूटने आए हैं, तुम्हारी बहनों की सर की चादरें छीनने आए हैं, या जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके कहते हैं दादा सज्जाद तेरे हौसले को मेरा सलाम, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे ताकत दे। कहा ईसा जलूदी तुम यहीं पर ठहरो, ईसा जलूदी यहीं पर ठहरो। ईसा जलूदी ठहरा, मेरे मौला रजा अंदर गए। कुम वली मलका वो कहते तुझे जख्मी पहलू वाली दादी का वास्ता, मुझे अपने सर की चादर उतार के दे। मासूमा को मातम करके कहते हैं तेरे जैसा भाई भी जिंदा हो, हमारे सर की चादर भी उतर जाए। मासूमा कुम की चादर में 18 बहनों के जेवर जमा करके ईसा जलूदी को कहते मेरे घर में ना आना, मैं बहनों के जेवर अपने हाथों से उतार के ले आया हूँ। फिर रो के कहते दादा सज्जाद तेरी बहनों के जेवर शिविर में उतारे थे, मेरी बहनें अपने जेवर अपने हाथों से